السلام علیکم خواتین و حضرات، علم کی بات دیکھنے اور سننے والوں کو ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم آج بات کریں گے سانپ کے حوالے سے کہ اس کو مارنا کیسا ہے۔ سانپ ایک زہریلا اور موذی جانور ہے جس کو مارنے کا حکم احادیث میں ملتا ہے، لیکن بعض احادیث میں ہمیں تنبیہ بھی ملتی ہے کہ سانپوں میں سے کچھ سانپ ایسے ہیں جن کو مارنا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے اور کیا حکمت ہے، وہ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے علم کی بات کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت اور ہر وقت پہنچ سکے۔ خواتین و حضرات، سانپوں کی اکثریت تکلیف دینے والی ہوتی ہے، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سانپ ایک موذی جانور ہے۔ اسی طرح سانپ، کوا جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے، چوہا، پاگل کتا اور چیل، سانپ اس قدر تکلیف دہ ہے کہ نماز توڑ کر اسے مارنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں 2 کالوں یعنی سانپ اور بچھو کو مار ڈالو۔ خواتین و حضرات، اس کے برعکس گھر کے سانپوں کا حکم کچھ مختلف ہے۔ اس سے پہلے گھر 3 بار خالی کرنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی سانپ نے جن کی شکل اختیار کی ہو۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں مارنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان کے کہ جن کی پشت پر کالی یا سفید 2 دھاریاں ہوتی ہیں، جن کی دم نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ نظر زائل کر دینے اور عورتوں کا حمل گرا دینے کا باعث بنتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہاں پر ہم آپ کو ایک نوجوان کا قصہ سنائیں گے جس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ خندق سے اجازت لے کر گھر آیا تو بیوی کو گھر سے باہر دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج ہماری عورتیں گھر کے باہر کہیں نہیں جاتی، اور اگر جاتی ہے تو اس میں ہماری غفلت ہے۔ برکیف بیوی نے کہا کہ گھر میں دیکھو کیا ہے۔ نوجوان گھر میں دیکھتا ہے کہ ایک سانپ کنڈلی مار کر بستر پر بیٹھا ہے۔ نوجوان نے سانپ کو نیزے میں پرو لیا، پھر گھر سے واپس نکلا تو وہ دوبارہ حملہ کر کے نوجوان کو اس سانپ نے مار دیا۔ اس واقعے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مدینہ میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 دن تک ان کو خبردار کرو، اگر 3 دن کے بعد بھی یہ نہ نکلے تو اس کو مار ڈالو، وہ شیطان ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت کافی ہے، اگر وہ گھر سے نہ نکلیں یا نکل کر دوبارہ آ جائیں تو اس کو قتل کر دو۔ لیکن وہ سانپ جن کی دم چھوٹی ہو اور جس کی پشت پر 2 سیاہ لکیریں ہوں، ان دونوں قسم کے سانپ کو ہر جگہ اور ہر حال میں قتل کر دیا جائے، جیسا کہ اوپر والی روایت میں ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپوں کو پہلے مار ڈالا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہیں مارنے سے خود ہی منع کرنے لگے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار گرائی اور اس میں سے ایک سانپ کی کینچلی ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ سانپ کہاں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کیا تو وہ سانپ مل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار ڈالو۔ میں بھی اسی وجہ سے سانپوں کو مار ڈالا کرتا تھا۔ پھر میری ملاقات ایک دن ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتلے یا سفید سانپ کو نہ مارا کرو، البتہ کٹے ہوئے صاف کو جس پر 2 سفید دھاریاں ہوتی ہیں ان کو مار ڈالا کرو، کیونکہ یہ انتہائی زہریلا ہوتا ہے، اس کے حملے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ روایت کے مطابق حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ جنات مسلمان ہوئے ہیں، لہٰذا تم گھروں میں کوئی سانپ دیکھو تو اسے 3 دن یہ جگہ چھوڑنے کا حکم دو، اگر پھر بھی ظاہر ہو تو اسے مار ڈالو۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنات سانپوں کی شکل میں آتے ہیں، اسی لیے گھر میں سانپ نکلنے پر اہل مدینہ کو متوجہ کیا کہ جو انہیں سانپ سمجھ کر فوراً قتل کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہو، سانپ نہ ہو۔ اسی لیے پہلے 3 مرتبہ وارننگ دو تاکہ وہ ہمیں پریشان اور ہراساں نہ کرے اور آئندہ ہمارے سامنے نہ آئے۔ اگر وہ جن ہوا اور شریف ہوا تو 3 دفعہ کی وارننگ کے بعد سامنے سے ہٹ جائے گا، اگر بد خصلت جن ہوا تو نہیں جائے گا، تو 4تھی مرتبہ اس کے سامنے آنے پر اس کو مار دیا جائے۔ اسی حدیث مبارکہ میں ایک لطیف اشارہ اس بات کا بھی مل جاتا ہے کہ جنات جب کسی دوسری مخلوق کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے تو اسے اسی وقت مارنا بہت آسان ہو جاتا ہے جس مخلوق کی صورت میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس مخلوق کی طرح انہیں قتل کر دیا جا سکتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا اسے مت مارو، تو میں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سانپ کو مار دینے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہنے والے سانپوں کو 3 مرتبہ وارننگ دینے کا بھی حکم دیا ہے اور انہیں نہ مارنے کا کہا گیا ہے، اور اگر 3 مرتبہ کے بعد بھی وہ سانپ وہاں سے نہ جائے تو انہیں مار دینا ہی مناسب ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں 250 سے 300 کے قریب سانپوں کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی سانپوں کی ایسی قسمیں بھی ہیں جو انتہائی زہریلی ہیں، جو اس تعداد میں ان کے ساتھ شامل ہیں، جبکہ دیگر سانپ زہریلے نہیں ہوتے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا زہر انتہائی ہلکا ہوتا ہے جو انسان کے لیے مہلک نہیں ہوتا۔ سانپ کے جبڑے میں ایک چھوٹی تھیلی ہوتی ہے اور اس کے جبڑے میں ایک انجیکشن کی سوئی کی طرح کے دانت ہوتے ہیں۔ جب سانپ کاٹتا ہے تو بڑی تھیلی پر ایک قسم کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سرنج نما دانتوں میں سے زہر انسان کے جسم میں داخل کر دیتا ہے اور اس طرح انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سانپ کے کاٹنے کی ویکسین بھی سانپوں کے زہر سے ہی بنتی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ادارہ صحت میں سانپ کے کاٹنے کی ویکسین تیار کی جاتی ہے۔ اسی طرح سانپ کا تیل جو کہ انتہائی مہنگے داموں بکتا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے اور کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تو بالوں کی بڑھوتری اور گنجے پن کے خاتمے کے لیے بھی بہت بلند قیمت پر یہ سانپ کا تیل فروخت ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس موضوع کے متعلق کوئی اضافی معلومات ہے یا کوئی نیا ٹاپک ہے، اور یہاں پر خواتین و حضرات آپ کو ایک اور معلومات دیتے چلیں کہ آج سانپوں کی کثرت سے تجارت ہوتی ہے، نہ صرف یورپ اور افریقہ بلکہ بر اعظم ایشیا میں بھی عام ہے۔ ہندو پاک بھی اس تجارت میں پیش نظر آتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ میوزیم کو بیچتے ہیں، بعض لوگ ہوٹلوں کو فراہم کرتے ہیں، عام لوگوں میں بھی بطور خاص سوپ پینے کی غرض سے اسے بیچا جاتا ہے۔ سانپ حرام جانور ہے جس کے قتل کا حکم ہوا ہے اور حرام جانور شریعت میں ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی پر کوئی چیز کھانا حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کی اس پر حرام کر دیتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن حیوانات سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے ان کی تجارت صحیح نہیں ہے، مثلاً گوریلا، بچھو، سانپ، چوہا، چونٹی اور ان جیسے۔ سعودی عرب کے دائمی کا فتویٰ ہے کہ کسی بھی تجارتی معاملے کے درست ہونے کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بلا ضرورت بھی اس سے نفع کا حصول ممکن ہو، اور سانپوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ان میں نقصان ہے، لہٰذا ان کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہی حکم چھپکلی وغیرہ کا ہے کہ اس میں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ جو ثابت یہ ہوا کہ سانپ کی خرید و فروخت منع ہے، خواہ زہریلے والا ہو یا زہریلے والا نہ ہو۔ اسی طرح خواتین و حضرات، آج فیشن اتنا عام ہو چکا ہے اور بہت سارے برانڈز ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ لوگ ان کو خریدنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج کل سانپ کی کھال سے بیگ، جوتے، پرس اور بہت ساری فیشن کی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ یہ اشیاء بہت مہنگی ہوتی ہیں، ان اشیاء کو صرف مالدار لوگ ہی خرید سکتے ہیں۔ یہ کھال کیسے نکالی جاتی ہے ابھی تک عام لوگوں کو اس کا علم تک نہیں تھا اور بہت سارے راز ابھی بھی پوشیدہ ہیں، مگر حال ہی میں انڈونیشیا کے جزیرے جاؤ کے ایک نواحی علاقے میں قائم ایک فیکٹری کی کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں جن سے اتنا پتہ لگانا آسان ہو گیا ہے کہ اس کے لیے سانپوں کی ایک بڑی تعداد کو بہت بے رحمی سے مارا جاتا ہے۔ اکثر بازار میں سانپ کی چربی سے تیار شدہ بہت ساری اشیاء ملتی ہیں، اسی طرح سانپ کا تیل بھی ملتا ہے جو درد اور سکوت بال سے مانع ہے، یعنی علماء علی علل اطلاق سانپ کی اشیاء کا بطور علاج استعمال کرنا جائز قرار دیتے ہیں۔ بعض نے تو خالص سانپ سے تیار شدہ اشیاء سے منع کیا ہے، مگر اس کی معمولی مقدار کسی دوا ملانے کو جائز کہا ہے۔ احادیث کی روح سے یہ دونوں موقف غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء میں شفا نہیں رکھی، اگر حرام شے میں کچھ فائدہ بھی ہو تو بھی ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہ پاک چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بیماری اور اس کا علاج پیدا کیا ہے، لہٰذا تم اپنا علاج کرو اور حرام چیزوں سے اپنا علاج مت کرو۔ جی تو خواتین و حضرات، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سانپ کو مارنا کیسا ہے اور سانپ کے بارے میں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ اللہ تعالیٰ کے ارشادات آپ کے سامنے رکھے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے کامنٹس ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ کے ان کامنٹس کو پڑھ کر۔ جی تو خواتین و حضرات، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔